جو ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیے مانیٹائزیشن پالیسی پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کو آہستہ آہستہ جو ہے ادھر بھی لے کر آ جائیں گے. صحت کارڈ آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال سے آپ چلا رہے ہیں. صحت کارڈ پہ ہم پہلے 12% دیتے تھے اس کا اسٹیٹ لائف کو، وہ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا اس سال. اور یہ نہیں کہ ماضی والوں نے غلط نہیں نیگوشیٹ کیا تھا، ہم نے کیونکہ اس کو ری نیگوشیٹ کیا کیونکہ ہم اپنی انشورنس کمپنی لانا چاہ رہے تھے، تو وہ ہم نے 5.6% پہ کیا. صرف اس کی مد میں ہمیں 1.7 ارب روپے کی بچت ہوگی. تو یہ ہم کوشش کریں کہ کس طریقے سے پیسے بچائیں. آسٹیریٹی میجرز میں ریوائز نہیں کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلے سال اور اس سال صوبائی حکومت نے جو ہے میسف قسم کے جو ہے سیکیورٹی آلات پہ ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں. سیکیورٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر اس وقت وہ آپ سمجھ لیں کہ صحت کے بعد جو ہے 3rd نمبر پہ جو ہے پاکستان کے پی کی جو ہے صحت کے ایکسپینڈیچر سیکیورٹی ہم ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں. بجٹ ہم نے 155 ارب کا رکھا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے ڈیولپمنٹ وغیرہ اگر مرج ایریا کا ملا لیں تو 180 ارب روپے جو ہمارے مجموعی طور پہ بجٹ کا 9% بنتا تھا. لیکن ڈیورنگ دا ایئر ہم نے اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں کی. 13.2 ارب کی ہم نے پولیس پروکیورمنٹ کی پہلی ریلیز کی. پھر اس کا 4 ارب روپے سی ڈی ٹی کو ابھی اور اسپیشل برانچ کو موبلٹی آف آرمز اینڈ اسپیشلائز اکوپمنٹ کے لیے دیے. 3.8 ارب روپے سی ٹی ڈی کو مزید دیں گے ہم، ٹھیک ہے نا. نان اے ڈی پی اسکیم میں جو ہے ہم نے پیسے کیے. اس کے علاوہ 638 سی ٹی ڈی فیلڈ آپریٹر پوسٹ ہم نے کریٹ کیے ہیں. سیف سٹی جو ابھی کیمرے کی آج کل بحث چل رہی ہے، اس پہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یار ہر چیز ہم پہ نہ ڈال دیا کریں. جو سیف سٹی ہے اس کو ہم نے بجٹ دیا پولیس کو، اور پولیس نے بھی بہت اچھے بچوں کی طرح، کیونکہ پورے پاکستان میں این آر ٹی سی یہ کام کر رہی ہے، اور این آر ٹی سی ایک وفاقی ادارہ ہے، وہ اس کا کام کر رہا ہے. اس کا جو ہے سارا یہ انسٹالیشنز ہیں، اور وہ جو انہوں نے ہمیں پیکج جو بنا کے دیا تھا اس میں ان کی ذمہ داری ہے. تو وہ جو ایک ہمارے ایم پی دوست ہے وہ بھی ہمارے کھاتے ڈال لیتے، وہ انہی کی پارٹی کی اس وقت ادارہ ہے، اور وہ کیمرے گنے اگر کہیں کم ہے تو نشاندہی کریں تاکہ ہم ان سے سوال کریں. یہ جو ہے ہر چیز نہ ڈال دیا کریں، کبھی کوئی اپنی چیز اپنے تک بھی رکھ لیا کریں، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے جو ہے شودا پیکج جو ہے اس کو انہانس کیا، 1 کروڑ سے 1 کروڑ 10 لاکھ کیا، وہ بھی کم ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے کنسٹرکشن پولیس اسٹیشنز ہم بنا رہے ہیں بے تحاشا. پھر ہم نے پروسیکیوشن والوں کے لیے اکیڈمی بنانا شروع کر دی ہے، اور اسپیشل برانچ کے لیے اس کے علاوہ الگ پیکج ہم نے دیے 7 ارب کا. تو یہ بھی جو ہے 25 سے 30 ارب روپے ہم نے پولیس کے جو ہے ریکارڈ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے جوان ہمارے جو ہے ہمیں تحفظ دے رہے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 1 مہینے میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک تو ان کو ہم اسلحے سے جدید چیزوں سے لیس کریں، اور دوسری چیز یہ کہ ان کی جو ہے اگر جو ہے شودا پیکج وغیرہ اس کو بھی بہتر کریں. اس کو مزید بھی ہم بہتر کرتے جائیں گے. آخری میں یہ کہ جو ہے میں بہت آپ کو امپورٹنٹ بات بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ این ایف سی کے جو 11واں اجلاس جو سے کہتے ہیں 11 این ایف سی وہ چل رہا ہے، اور اس میں خیبر پختونخوا کے پاس 2 کمیٹیوں کی صدارت ہے. ایک ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے، اور ایک ہے یہ والا فاٹا والا. اس میں جو ہے تمام صوبوں نے ایگری تو کر لیا تھا کہ جی جو فاٹا جو مرج ایریا ہے وہ جو ہے اس کا حق ہمیں ملنا چاہیے. ہمارا حساب یہ کہتا ہے کہ اگر یہ 2018 سے مرج ہو چکا ہوتا تو آج کی مہنگائی کے حساب سے یہ 1800 ارب روپے اس علاقے کو مل چکے تھے. تو یہ 1800 ارب روپے کا شارٹ فال جس کی وجہ سے اس جو ہے ایریا کی جو ہے تزئین و آرائش کہہ لیں، ڈیولپمنٹ لیگ کہہ لیں، وہاں کی عوام کو جو ہے نہیں ملے. صوبوں نے ایگری کیا، لیکن ایگری ٹو ڈس ایگری والی کہانی چل رہی ہے، کیونکہ اس میں ان کے پیسے کٹتے ہیں تمام صوبوں کے. تو وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو لے کر آئیں، اور اس بجٹ سے پہلے تو اب ممکن بنانے کی کوشش کریں گے. اس میں جتنا آپ ہمارے ساتھ دیں گے اتنا ہمارے لیے مضبوط کیس بنے گا. لیکن میں آپ کو صرف شکایت تو نہیں لگاؤں گا، میں گلہ کروں گا وفاق کے ساتھ. یہ ٹی ڈی پیز، یہ آپریشن جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ خیبر پختونخوا کی عوام اپنا سینہ آگے رکھ کے پورے پاکستان کو بچا رہی ہے. اس میں ابھی ہم نے 15 ارب روپے دے دیے جو میں نے آپ کو بتایا، 1 پیسہ نہیں دیا. پرانے ٹی ڈی پیز کے پیسے نہیں دیے. پھر اس کے بعد جو آپ نے بجٹ میں رکھا 65 بلین روپیز جو ناکافی تھا اس سال کے لیے اے آئی پی اور ڈیولپمنٹ بجٹ.
ڈیولپمنٹ بجٹ کے جو پیسے ہیں 28 ارب روپے، اس کی تو 3 قسطیں آ گئی ہیں، لیکن جو اے آئی پی کا جو 37 ارب روپے ہے اس میں 1 روپیہ نہیں آیا ابھی تک. یہ چوتھا کوارٹر شروع ہو جائے گا، 1 روپیہ وفاق نے نہیں دیا. اور ادھر جو ہے وزیر اعظم صاحب دہشت گردوں کے خلاف پرعزم ہیں، اور یہ ہیں وہ کون سی ان کی پرعزمی چل رہی ہے کہ یہاں پہ وہ پیسے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف دوسرے صوبے اور جہاں پہ ان کی حکومتیں ہیں وہاں پہ وہ ایم پی ایم این ایس کو بھی دے رہے ہیں. 1 روپیہ نہیں دیا، لیکن صوبائی حکومت نے 26 ارب روپے جو ہے اے آئی پی کے پیسے اپنی جیب سے دیے، جو ہم وفاق سے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام نہیں روکا، اپنے وسائل کے حساب سے اس کو دیا. اور دوسرا یہ کہ جو اے ڈی پی میں بھی ہم نے جو ہے کچھ پیسے دیے، تو کل ملا کے 31 ارب روپے صوبے نے جو ترقیاتی اخراجات جو ہے وہاں کے، اس کے علاوہ اس میں ہم نے کنٹریبیوشن کیے. یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی. ہمارا جو کرنٹ کا بجٹ ہے سیلری نان سیلری کا، وہ بھی جو ہے 145 ارب روپے سے اوپر کا ہے، اور وفاق نے صرف ہمیں 80 ارب روپے دیے. تو 60 ارب روپے وہ بھی ہم جو ہے سیٹل سائٹ سے اس کو کر رہے ہیں. اور یہ تاریخ میں 2021-22 کے بعد سے مسلسل جو ہے 24-25 اور یہ 26، یہ تیسرا سال جو اس میں ہم آ چکے ہیں، اس میں جو ہے صوبائی حکومت جو ہے کرنٹ بجٹ جو ہے وہ اپنی جیب سے دے رہی ہے. تو آپ سے ہمیں پتہ نہیں ہو سکے گا. آپ ایک کام کریں، بس ہمیں جو ہے مرج جو ہمارا 7 این ایف سی میں ہمیں اپڈیٹ کر دیں اور ہمارا جو حصہ ہے وہ دے دیں. اس سے ہمارا جو شیئر ہے 14.62% سے بڑھ کے 16.71% بن جاتا ہے، یعنی 1.70% بڑھ جاتا ہے، مطلب 170 ارب روپے ہمیں اضافی آتے ہیں. جو ابھی آ رہی رقم اس سے اضافی آئیں گے، وہ اس 170 ارب سے جو ہے ہم اپنے جو ہے اس علاقے کو جب ٹھیک کریں گے تو اس کے ثمرات پورے پاکستان تک جائیں گے. تو یہ بہت ضروری تھا. بہت بہت شکریہ. اگر کوئی آپ کے پاس سوالات ہیں تو پلیز کریں. صاحب یہ بتائیے کہ اکثر اوقات دیکھنے میں ملتا ہے کہ آپ صوبے اور صوبائی حکومت کی نمائندگی کم کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے رابطوں میں بیٹھ کر زیادہ کرتے ہیں. تو ان کا آپ کام ہی ہے. نہیں سمجھتے کہ آپ مطلب حق نہیں ادا کر رہے اس عوام کا اور اس حکومت کا؟ اور آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان پیکیج جو گندم کی کوئی سبسڈی ہو وہ متنازع ہو جاتی ہے، تو کئی پر لیب سے ہوم ورک مکمل نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ میں اب جواب دے دوں پہلے. دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نیت کو دیکھیں اور ارادے کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. 2024 میں جب ہم آئے تو رمضان پیکج 10,000 روپے. اس سے پہلے گندم آپ کو پتہ ہے بٹتی تھی ٹرکوں میں اور ادھر ادھر، اور اس میں حادثہ ہوتے تھے، لوگوں کی بے توقیری ہوتی تھی. تو علی امین صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب تھے، تو انہوں نے 10,000 روپے کا اعلان کیا. اور اس سال پنجاب میں گندم کی بوریاں، وہ راشن کی بوریاں بانٹی گئی تھی، اور سندھ نے 5,000 روپے دیا تھا اور وفاق نے 5,000 دیا تھا. تو اس کا دوسرا سال جو پچھلا سال تھا سب نے 10,000 کیا. جب پچھلا سال آیا 10,000 ہوا، تو اس وقت ہمارا یہ فیصلہ ہوا کہ بی آئی ایس، پہلے سال پہ ہم نے بی آئی ایس پی کے ڈیٹا پہ دیا تھا سب کو. تو فیصلہ یہ ہوا کہ بی آئی ایس پی کے بینیفیشریز تو وفاق سے بھی پیسے لے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو بی آئی ایس پی کے علاوہ جو حقدار ہوں گے جن تک یہ پیسہ پہنچا جائے. تو پھر وہ فیصلہ ہوا کہ پچھلے سال ہم نے اپنا ڈیٹا بیس پہ کام کیا، اور ہم نے ڈویژن وائز، اور یہ نہیں کہ کسی کی وزیر اعلیٰ ایک جگہ کا ہے تو اس کے لیے زیادہ، پورے صوبے میں آبادی کے تناسب کے حساب سے وہ پیکج کو بانٹا گیا. اس میں پہلی دفعہ میں آئی ایم شیور غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، کہیں فیور بھی ہوا ہوگا، کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اب بندہ اپنے غلطیوں سے سیکھتا ہے. اس سال جب ہم نے دیکھا کہ 2 سال سے ہم 10,000 دے رہے ہیں، ہم نے اس کو 12,500 کر دیا تاکہ عوام کے لیے، اور مہنگائی بھی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے. پنجاب نے ابھی بھی 10,000 دیا، اور ہمیں خوشی یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اس کو دیکھ کے 13,000 کر دیا. اس دفعہ اس کو ہم نے اور اس کے اندر جدت لے کر آئے، کوشش کی کہ ڈیٹا کو ویریفائی کریں. شاید شفیع جان صاحب بھول گئے ہیں، شفیع جان صاحب نے ابھی مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ ہم نے تو 10,63,000 لوگوں کو دینا تھا. آپ نے بہت بات بولی ہے، 10,63,000 کو دینا تھا. یہ 10,15,000 تک ڈیٹا کیوں گیا ہے؟ باقی 50,000 کہاں غائب ہو گئے؟ تو اس میں جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ جو ڈبل نام یا کوئی جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا وہ نام فلٹر ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے ابھی بھی اس میں جو ہے بہت ساری غلطیاں ہوں گی. یہ ایک جواب دے دیں ان کا. جی آپ دوبارہ سوال کر لیں. تو یہ جو ہے وہ حالانکہ آپ وفاق کے سے لڑائی جھگڑے زیادہ کرتے بات یہ ہیں، ہے نا صوبے کہ کے لیے نہیں کام کرتے. کہ جتنی ریپرزنٹیشن میں کوشش کرتا ہوں شاید ہی اتنا کوئی کوشش کرتا ہو. وہاں پہ جب میں جاتا ہوں اور آپ نے ایک ایسے بے شرم آدمی کو بٹھایا ہو جس کو خیبر پختونخوا نے ایک دفعہ نہیں بارہا ریجیکٹ کیا ہو، جس کے مقابلے میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے 93,000 ووٹ لیے ہوں اور اس نے 20,000 ووٹ لیا ہو. قومی اسمبلی پہ اگر آپ پھر پروویژنل اسمبلی کی بات کریں تو ہمارے کینڈیڈیٹ نے 38,000 ووٹ لیا ہے
اس نے 5,000 ووٹ لیے, وہ دوسرا بھی نہیں آیا. اور جہاں پہ میں اپنی صوبے کی کارکردگی کی بات کرتا ہوں, وہ اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا, وہ صرف الزام تراشی کے لیے اور گالم گلوچ کے لیے بلایا جاتا ہے. اور وہ خیبر پختونخوا سے اس وقت دشمنی کر رہا ہے. خیبر پختونخوا کی پرفارمنس کی ہم بات کرتے ہیں, وہ کوئی اور ایشوز لے آتا ہے, وہ اس کا کام ہی یہ ہے. تو اس کے لیے پھر کبھی کبھی آپ کو اپنا رنگ دکھانا پڑتا ہے. بے شرم آدمی کو ایک دو دفعہ اگر آپ بے شرمی کے ساتھ نیشنل میڈیا پہ تھوڑا سا ایگریسو ہو جائیں تو اس کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور میں کبھی بھی گالم گلوچ کا یا ذاتیات حملے کا نہ میں اس کی ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, نہ میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. نہیں ہونا چاہیے, پرفارمنس پہ بات ہونی چاہیے, اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس پورے پاکستان کے سامنے رکھیں. گورنر صاحب نے ایک تجویز دی کہ ضم اضلاع کے لیے الگ اکاؤنٹ کھولا جائے, اس کے لیے الگ سیکٹری رکھا جائے تاکہ وفاق سے جو پیسے ملتے ہیں وہ ضم اضلاع پہ خرچ ہوئے. ایک تجویز اس نے گورنر صاحب نے دی. اس لیے کہ آپ نے رمضان پیکج کی بات کی تو اس میں سنگین ہوئی کی غلطیاں سامنے آئی. آپ کے ممبران کی آڈیو لیک ہوئی, اس میں یہ بتایا گیا کہ فلانا کو اتنے پیکج سے 5,000 روپے کٹوتی ہوئی. یہ مردان کے ایک ایم پی ہے, اس کی وہ باقاعدہ ویڈیو بھی آئی ہے اور آڈیو بھی آئی ہے. اس میں آپ لوگ کیا اتفاق؟ دیکھیں میں آپ کو سر, میں نے آپ کو بتایا کہ 10,63,000 بینیفیشریز تھے, اور اگر 10 لاکھ کا اگر 10% ہوتا ہے 1 لاکھ, اور 1% ہوتا ہے 10,000, اور 1% کا بھی 10واں حصہ ہوتا ہے 1,000. اگر 1,000 کیسز بھی ایسے ہیں تو یہ ہوں گے, مطلب غلطیوں سے ہی سیکھنا ہے, اور غلطیوں یہ سامنے بھی آئیں گی. میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, کوئی باعث ہو جاتا ہے, کوئی اس کو جو ہے امانت کے طور پہ لے کے چلتا ہے, کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہوگی, اور یہ نشاندہیاں جو ہیں یہ آگے اس کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے, اور جہاں پہ ہوئی ہے ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی ہمارا رائٹ نہیں بنتا. دوسرا گورنر صاحب نے جو بات کی, گورنر صاحب کو میں بتاؤں کہ جو ضم اضلاع کی اکاؤنٹنگ ہی پہلے دن سے الگ ہے. اس کا بجٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, جو بجٹ ساتھی کور کرتے ہیں وہ بجٹ بھی الگ پریزنٹ کیا جاتا ہے, ان کی تنخواہیں بھی الگ پریزنٹ کی جاتی ہیں, ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی الگ پریزنٹ کیا جاتا ہے, اور وہ ان کا بجٹ الگ پریزنٹ ہوتا ہے, ہمارا الگ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب تک ہمیں وفاق سے گرانٹ اینڈ ایڈ مل رہی ہے ان کی, تب تک ہم اس کو الگ اس لیے دکھانے تاکہ وفاق بھی ہمیں انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ پیسے آپ نے استعمال ادھر کر لیے, یہ تو ادھر کے لیے دیے تھے. اور ہمیں آسانی ہو رہی ہے کہ جو ہم پیسے ان کے ضم اضلاع میں پیسے خرچ کر رہے ہیں سیٹل سائٹ سے, وہ ان کو بار بار بتا رہے ہیں, وہ ہمیں ملنے تو ہے نہیں, لیکن ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے سیٹل سائٹ والوں کی قربانی ہے جو ضم اضلاع کے لیے پیسے دے رہے ہیں. تو گورنر صاحب کو میرے خیال سے آج یہ, میں ان کو تنقید نہیں کر رہا, لیکن شاید وہ اپڈیٹ نہیں تھے, یہ پہلے دن سے پریکٹس یہ چل رہی ہے. زمین صاحب آپ نے بات کی کہ اس بار جو ٹرانس آئی ہے انتہائی کم آئی ہے. پہلی بات تو یہ وفاق نے 55 روپے جو پیٹرولیم مسوات میں اضافہ کیا, اسی لیے کیا تھا کہ اپنی آمدن پوری کرے. کیا سمجھتے ہیں کہاں پر وفاق سے لیک ہوا اور یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوئی ہے, اور کتنی کم آئی ہے, وفاق نے کتنا کم اکٹھا کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو مارچ کا مہینہ ہے نا, یہ وفاق کا ہیوی ٹیکس کلیکشن کا کوارٹر اینڈ منتھ ہے, اور اس میں صوبوں کو بھی بھاری رقم آتی ہے. اسی کانفیڈنس میں ہم نے بھی کہا تنخواہ پہلے دیں گے, تو وہ, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بندوبست تھا. اب پریشان ہو رہے ہیں میرے بھائی لوگ تھوڑے سے کہ آپ نے 13 دن میں 2 دفعہ تنخواہیں دلوا دی ہیں, تو ہم اسی کانفیڈنس میں تھے کہ چلو ہم دیتے ہیں, پیچھے سے مال جمع ہو جائے گا. اور تو وہ جو آیا ہے مال, وہ تو جو ہے دانت کی داڑھ بھی نہیں گیلی کر پا رہا. میں تو آپ کو صرف یہ کہوں گا. دوسرا میں نے ابھی بتایا بھی تھا کہ یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے انہوں نے ڈویزیبل پول سے نکالا ہوا ہے. یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے صوبوں کی تقسیم میں نہیں آتا, یہ سارا کا سارا وفاق کے پاس جمع ہوتا ہے, تو وہ ان کا اپنا وہ کھاتا پورا کر رہے ہیں. تو لیکن یہ کہ یہ پریشان کن بات اس لیے کہ اب حالت جنگ میں ہے, اور لازمی سے بات ہے معاشی ایکٹیویٹیز بھی کم ہوں گی, اور پھر جو ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ امپورٹس کافی کم ہو جائیں گی, اور تیل کی قیمتیں, صرف میں آپ کو ایک اندازہ دے دیتا ہوں کہ جب $60 کے لگ بھگ قیمتیں رہیں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو چلائیے گا بھی تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے. میں چاہتا ہوں کہ اس میں وفاق کا ساتھ بھی دیا جائے. جب $60 کی قیمت تھی تو پاکستان کا سالانہ درآمدی بل پیٹرول کا, تیل کا اور گیس کا $15 ارب تھا. تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ہر $10 اگر انکریز ہوتا ہے تیل, تو پاکستان کا درآمدی بل $2 سے $2.5 ارب بڑھ جائے گا. تو اس وقت جو ہے $50 سے $60 ارب $50 سے $60
جو ہے تیل کی قیمت بڑھ چکی ہوئی اور بات رک نہیں رہی. تو یہ 10 ارب ڈالر موٹا موٹا اگر یہ 50 ارب ڈالر پورے سال رہ گیا تو یہ حکومت کے آپ سمجھ لیں کہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ آدھے ختم ہو جاتے ہیں اس میں. تو یہ ایک بڑی کریٹیکل سچویشن ہے. پھر دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے ریمیٹنسز. آپ کا 40 ارب ڈالر سالانہ آتا ہے پورے پاکستان میں باہر سے, جس میں پریشان اس لیے ایک تو نیشنل لیول پہ ہوں اور خیبر پختونخوا کے لیول پہ الگ ہوں, کیونکہ خیبر پختونخوا کے ریمیٹنسز میں 1/3 شیئر ہے, جو ہمارے بہت سارے لوگ کیونکہ یہاں پہ روزگار کے بھی مسئلے ہیں جنگ, تو وہ ملک سے باہر ہے. تو جو لگ بھگ 14-15 لاکھ نہیں 40 لاکھ سے زیادہ لوگ بنتے ہیں خیبر پختونخوا کے جو ملک سے باہر کام کر رہے ہیں, اور 14 سے 15 ارب ڈالر جو ہے وہ اپنے گھر میں رقم بیچتے ہیں پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو, بہن بھائیوں کو, والدین کو. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو 1 کروڑ 25-30 لاکھ لوگ باہر ہیں اس کا جو آدھے سے زیادہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں کام کرتا ہے. سعودی عرب کا تو چلے مسئلہ تھوڑا سا سنبھلا ہوا بھی ہے, وہ ملک بھی بڑا ہے, ان کی اپنی آبادی ہے. مڈل ایسٹ تو سارے کا سارا ایک طریقے سے دبئی وغیرہ میں تو ان کی آبادی اپنی 10% ہے, باقی پوری دنیا جمع کی ہوئی ایک جگہ, اور وہ آگے پیچھے بھی ہو رہی ہے. تو اگر وہاں پہ ریمیٹنسز میں سلپے جو لازمی آئے گا دبئی وغیرہ اور ان علاقوں میں, تو وہاں سے بھی اگر میں بہت کنزرویٹو بول رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ چلتا ہے تو 2-2.5 ارب ڈالر کی وہاں سے بھی ہٹ پڑ سکتی ہے. دس از ویری 40 میں صرف 2-2.5 ارب ڈالر بول رہا ہوں, اٹ کوڈ بی مور. تو یہ ایک چیلنج ہے جو گورنمنٹ کو آگے لینا ہوگا, اور یہ چیلنج صرف گورنمنٹ کے حد تک نہیں ہے. 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہے اپنے گھر میں پیسے بیچتے ہیں. یہ 1 کروڑ 30 لاکھ گھرانے ہیں. 1 کروڑ 30 لاکھ گھرانوں کا مطلب ہو گیا 7 سے 8 کروڑ جو آپ کی 25% آبادی ملک کی جو ہے وہ ریمیٹنسز پہ چل رہی ہے. تو اس میں اگر کوئی امپیکٹ آتا ہے تو ان کی بھی قوت خرید اور اس میں مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ آگے کی چیزیں ہیں جو حکومت ابھی سے سوچنا شروع کرے کہ اس میں کیا کرنا ہے, اور ہمیں بھی اس میں لازمی سی بات ہے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. ٹرانش کتنی آئی ہے سر؟ چوتھا حصہ یہ بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اب نہ کریں, زیادہ نہ کریں. آپ وفاق سے جدا کرتے ہیں فنڈ کے حوالے سے, لیکن لوکل باڈیز جو ہے وہ ان کے ٹینور ختم ہوا, آپ نے ان کو بھی کچھ ادا نہیں کیا, تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. دوسری بات یہ ہیلتھ انصاف کارڈ میں بہت زیادہ کرپشن رپورٹ ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کریں؟ دیکھیں جہاں کرپشن رپورٹ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ رپورٹ کریں, اس کو سامنے لائیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, اس پہ ایکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم تو پیسے بھی دیتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ ایک واحد چیز ہے جس پہ عوام کہتی ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کا منفرد کام ہے باقی پورے پاکستان سے, اور اس سے عوام کو سہولت بھی مل رہی ہے. تو اب وہی جیسے میں نے آپ کو ایک بات بولی کہ اگر 11 لاکھ لوگوں کو رمضان کا پیکج ملا ہے اور اس میں 1000 لوگوں کی کمپلین ہے, تو وہ 0.01% بنتا ہے. تو اس میں بھی ہوگا, ایم شور ہوگا, اور یہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اس میں ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا, نمبر 1. نمبر 2, لوکل باڈیز کو سر تھوڑا سا سمجھ لیں. لڑائی صرف کیا ہے, ترقیاتی اخراجات یہ لوکل باڈی والے کریں گے, یا ایم پی اے کرے گا, یا ایم این اے کرے گا, بس. کہ یہ سڑک کس نے بنانی ہے, سڑک بن رہی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے صوبے کے آدھے سے زیادہ پیسے ہی وسائل جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں جاتے ہیں. کیسے جاتے ہیں؟ آپ کے سکولز, آپ کے اسپتال, آپ کے پولیس اسٹیشنز, اور آپ کی یہ جو ٹی ایم ایس, یہ تمام لوکل گورنمنٹ کے اندر ہی آتی ہیں جتنے سکولز ہیں. تو تمام ٹیچر کو آپ کا اکاؤنٹ 4 جو ہے وہ جو ہے اس سے لوکل گورنمنٹ کی ساری پیمنٹ ہوتی ہے. وہ آپ کی اکاؤنٹ 1 سے زیادہ سارے ایکسپینڈیچر ہی وہاں سے ہوتے ہیں. تو جو کرنٹ سائڈ ہے وہ پوری لوکل گورنمنٹ کو ایک ایک جگہ پہ پیسے پہنچ رہے ہیں. صرف ایک لڑائی ہے کہ جی سڑک میں نے بنانی ہے, یا یہ ٹیوب ویل میں نے لگانا ہے, یہ لائٹیں میں نے لگانی ہے, بیوٹیفیکیشن اس کو بھی یہ کر لیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ آپ اٹھا لیں کہ پی ڈی ایم کے دور میں ان کو کتنا فنڈ ملا, کتنی تنخواہیں ملی ہے, اور تحریک انصاف کی ٹائم میں کتنا فنڈ ملا ہے اور کتنی تنخواہیں ملی ہے. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو رہے, پنجاب میں بلدیاتی اداروں کا کیا حال ہے, اس کو بھی اس کے ساتھ میچ کرے تو خیبر پختونخوا ان سب سے آگے ہے, بلدیاتی انتخابات میں بھی اور بلدیاتی اداروں میں بھی. صرف تنخواہ کا ایک بات بتا دوں آپ کو, ایک صرف تنخواہ کی بات بتا دوں کہ 111 ارب تھی تنخواہیں 2012-13 میں, اور اس سال جو ہے 680 ارب روپے, جو بہت زیادہ ہے. سائز آف گورنمنٹ از ٹو بگ. اور یہ جان صاحب الزام آپ پہ یہ عائد کی جا رہی ہے کہ جو عوام کی جو ریلیف پیکج کی بات آپ کو کرتے ہیں, تو دراصل میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوام کی لیے نہیں, یہ پی ٹی آئی کے ورکر ان کی لیے اور رہنما ان کی لیے اور ذرا کی لیے ریلیف پیکج ہے. پہلی آپ بات, نے ایک منٹ, آپ نے رمضان پیکج کا کیا, فائنانس نے آپ کو کب پیسے دیے, آپ نے عوام کو پیسے کب دیے, اس کا طریقہ کار آپ دیکھیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ذریعے
لسٹ جمع کرائیں. کیا یہ خزانہ پی ٹی آئی کا ہے کہ وہ جو ہے لسٹ صرف پی ٹی آئی والے دیں گے؟ اگر منتخب لوگوں کے ذریعے دینے ہیں تو منتخب تو اور لوگ بھی ہے پی ٹی آئی کے علاوہ. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ 3 ارب روپے آپ نے موٹر سائیکل والوں کو دیے. میں نے تو آج تک جتنی موٹر سائیکل والوں سے پوچھا ہے کسی کو بھی پیسے نہیں. وہ تو ابھی شروع نہیں ہوئے. اور وہ جو ہے یہ ڈائریکٹ 1100 نہیں ابھی شروع 1100 ایک مہینے 1100 دوسرے مہینے وہ دیں گے. شروع ہی نہیں ہو، وہ تو ہوئی نہیں. وہ صحیح آپ کو موٹر سائیکل والوں نے یہ سے جو بولا. شروع کرنے والی بات ہے تو یہ تو زیادہ تر جو ہے نا آپ کے سارے ریلیف پیکج ایسی طریقے سے دیے جا رہے ہیں کہ عوام کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ پی ٹی آئی. ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے دوست نے کہا ہے کہ جو ویڈیو آئے ہیں کوئی کس طرح کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حجرے کو سٹی کروں گا، میں نے لسٹ دی ہے. آپ کے سارے جو ہے نا لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3000 لوگوں کے لسٹ دیے لیکن وہ میں نے اپنی لی ہے، آپ کو کچھ دیں گے باقی جو ہے نا ہم دیں گے. وہ دکھا دو واٹس ایپ میں. ہاں پہلی بات یہ ہے کہ 10.5 لاکھ فیملیز کو ایک پیکج مل رہا ہے. اگر اس میں 1 2 3 واقعات ایسے آ گئے ہیں تو اس کی بھی انکوائری ہوگی. آپ یہ تو مائنس نہ کریں نا کہ 10.5 لاکھ میں 3 واقعات ہو گئے ہیں، آپ نے 3 واقعات کو اٹھا لیا ہے اور باقی جو 10.5 لاکھ لوگوں کو مل رہا ہے اس پہ آپ بات نہیں کر رہے. خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جتنے شفاف طریقے سے ہم نے ٹرانزیکشنز کی ہیں. اگر 3 سے 4 واقعات آ گئے ہیں تو اس کی بھی جانچ پڑتال ہوگی. جہاں تک منتخب نمائندوں کی بات ہے تو ان کی تھرو ہی گئے ہیں. اور جو آپ کہتے ہیں کہ جو باقی اپوزیشن کی منتخب نمائندے وہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے. اب آپ جلال کو بھی ایم پی اے کہہ رہے ہیں تو یہ تو بڑی بڑی زیادتی ہے. اگر آپ پھر اسی طرح باقیوں کو ایم پی ایس کہہ دیں تو بہت بڑی زیادتی ہے. تو بات بڑی واضح ہے کہ اگر 3 سے 4 واقعات ہو گئے ہیں تو اس کی بھی جانچ پڑتال ہوگی. جو فارم 47 کی پیداوار ہے اس کو نہ ترقیاتی پیکج میں کچھ دیا گیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے اور جو اصل نمائندے ہیں انہی کے تھرو کام ہوگا. میں اس میں شاہ صاحب آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں. اور یہ پچھلے دفعہ یہ ہوا کہ ہمارے 92 ایم پی ایس جیتے ہیں. 92 ایم پی ایس کے بعد جہاں پہ ہم ہارے ہوئے ہیں ان حلقوں میں جو ہمارے ہارے ہوئے جو فارم 45 میں جیتے ہوئے تھے وہی پیکج وہ جو ہے وہ ان حلقوں میں بھی اسی برابر دیا گیا ہے. انہی کی تھرو. پنجاب میں ایسا نہیں ہے جیسے پنجاب میں جہاں وہ ہار جاتے ہیں تو اس علاقے کو دیتے نہیں ہیں سزا دینے کے لیے. جن علاقوں سے اگر فرض کریں کہ فارم 45 47 کی بحث کو بھی چھوڑ دیا جائے ان علاقوں میں بھی جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آبادی کے تناسب کے حساب سے چاہے جس ایریا میں پی ٹی آئی نہیں بھی ہے تو وہاں پہ تقسیم ہوئے ہیں. تو یہ اس میں بہت ہی تناسب بھی رکھا گیا. اور اس کے علاوہ اس میں 4 طرح کے لوگوں کی مشاورت تھی. ایک سرکاری ملازمین جو ڈی سیز وغیرہ اس پہ کام کر رہے تھے، obviously ایم پی ایس کا بھی ان پٹ تھا، پھر اس کے بعد ایم این ایس کا بھی تھا اور اس کے بعد تحصیل چیئرمین کا بھی ان پٹ تھا. ان کے تھرو بھی یہ گئے ہیں. اور چیئرمینز میں کون ہے زیادہ آپ کے تو لوگ نہیں ہیں میرے خیال سے، لوگ اپوزیشن ہے ان کے تھرو بھی گئے. اور اس کے بعد یہ پہ جہاں پہ جس علاقے میں آپ کو 100% جیتے ہیں ادھر بھی آبادی کے تناسب سے پیسے ملیں، جس علاقے میں آپ 70% جیتے ہیں وہاں بھی ملیں، ہر جگہ ملیں. لیکن پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ توازن جو ہے زیادہ اپنی طرف ہو. یہ اس کو بہتر کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے انسان ہیں، ہم انسانوں کی طرف. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز شاہب صاحب، ابھی وفاق نے ایم این ایس کو 25 کروڑ روپے دیے ہیں اپنے ایم این ایس کو. تحریک انصاف کے ایم این ایس کو 1 روپے نہیں دیا. کیا وہ ہلکی جیت کے نہیں گئے؟ پھر اس طرح پنجاب میں آپ جائیں ہمارے 80+ ایم پی ایز ہیں، وہاں پہ جو ترقیاتی فنڈ کی جو تقسیم ہوئی ہے اپنے ایم پی ایس کو دیے گئے ہیں. 80 سے زیادہ جو ایم پی ایز ہیں جو تحریک انصاف کے ہیں ان کو 1 روپے نہیں دیا گیا. کیا وہ ہلکا جیت کے نہیں آئے؟ یہ چھوڑیں، 1000 ارب کی پی ایس ڈی پی ہے آپ کی 55 کروڑ اور اس میں آپ کے صوبے کو 55 کروڑ پہ دیے گئے. پھر اس کے بعد جو پرانی وفاق کی جو اسکیمیں تھیں جو وہ جو ہے وفاقی اسکیمیں تھیں وہ صوبوں میں دینی تھی تو انہوں نے جو امیر مقام کے حلقے کی اسکیم تھی اس کو دے دیے پیسے اور امیر مقام صاحب کو دے دیے، باقیوں کو جو دوسری اسکیمیں تھیں اس کے پیسے نہیں دیے. تو وہ جو وفاق کی ذمہ داری بھی جو ہے ابھی آپ کو پتہ ہی ہے جو آپ کا ناردرن بائی پاس ہے 5 ارب روپے جو ہے اس کا رہ گیا کام. وہ جو ہے اس سال پھر 50 کروڑ پہ رکھے. ابھی ہم نے خود کہا کہ ہم وہ 4.5 ارب روپے دیتے ہیں، ہم کو 4 ارب دیتے ہیں اور اس کو ختم وہ آپ کرتے سے ہیں. لے رہے ہیں سرکار اور نہیں؟ وہ لے بھی رہے نہیں بھی لے رہے، شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، لے بھی رہے نہیں بھی. جیسے ایک تو ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا اور برآمد کرنا ہمارا کام ہے. اچھا میرا صرف یہی سوال ہے کہ اس وقت ادھر ہم جو سن رہے ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. میں صرف 3 منٹ کا بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا کہ اگر آپ لوگ اس طرح کام کریں گے تو مقصد فیوچر تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. عید سر پر ہے
अगर लोकल गवर्नमेंट आप देखे WCSP पे तो इस वक्त में कहा सेफ्टी जो नाले हैं बदतरीन बहरान है और गंदगी है। जिस रास्ते पे मैं आया हूँ आज की बात कर रहा हूँ। सेकंड महकमे सेहत की जो कारकर्दगी है ज़िला कुर्म में 55 असामियाँ जो है वो असामियाँ पोस्ट की गई है, उसमें तकरीबन 67 अफराद को भर्ती किया गया है। महकमे सेहत की इंक्वायरी रिपोर्ट भी इसमें आ चुकी है और इसमें 14 अफराद सिर्फ मेरिट पर थे, बाकी 53 अफराद जो है ना वो खिलाफ कानून भर्तियाँ की गई है। 2 महीने भी हो चुके हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ चुके हैं, उस पर कोई मदावर नहीं हो रहा है। एजुकेशन में DA खान में PTC फंड के तहत भर्तियाँ जो हुई है उसके लिए एजुकेशन DA है और वहाँ पे FA के लोगों को भर्ती किया गया है। ये ग्राउंड रियलिटी है, तो बहुत बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा। मकसद ग्राउंड रियलिटी पर जो है वो बिल्कुल देखिए, पहली बात यह है कि जहाँ तक ग्राउंड की बात है तो तहरीक इंसाफ की तीसरी हुकूमत है। हमने कुछ काम किया है तो हम तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। इस सूबे की अगर आप तारीख उठा लें तो कोई दूसरी दफ़ा हुकूमत में नहीं आया। वाहिद तहरीक इंसाफ है जो कि 2013 से लेकर आज तक गवर्नमेंट में है। जिस एजुकेशन की और हेल्थ की आप बात कर रहे हैं कि जहाँ पे BA की शर्त थी वहाँ पे FA का लगाया गया है, और इसी के तरह कुरम की जो आप कह रहे हैं कि 55 लोगों की जगह 67 लोगों को लगाया है। ये दोनों चीज़ों को हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इस पर काम हो रहा है। इस पर एक कमेटी भी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट जल्द पब्लिक कर दी जाएगी। जहाँ तक सफाई और नालों की बात है तो पेशावर के लिए खुशखबरी भी है कि 200 अरब का जो पैकेज आ रहा है पेशावर रिविटलाइजेशन का, तो उसमें आप देखेंगे कि पेशावर को हम पाकिस्तान के बड़े शहरों के मुकाबले में ला खड़ा कर देंगे। और देखिए, बात यह है कि कोताहियाँ भी होती है, कमियाँ भी होती है, लेकिन यह है कि आपकी नीयत काम करने की हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो 3 साल रहते हैं सोहेल आफरीदी साहब के CM शिप के और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, ये तब्दीली की और हकीकी तब्दीली के 3 साल होंगे। बढ़ाने क्या ये तो जब कमेटी बैठी की चांद देखी कि हमारा चांद तो अडियाला में, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। शुक्रिया।